علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کبیر بچپن سے ہی بہت غصیلا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا اور اپنے آپ میں ہی رہنے کی عادت تھی۔ کبیر کی اس عادت کی وجہ سے اس کے خاندان والے اس کے بارے میں اکثر باتیں کرتے تھے اور اس کے ابا جان کبیر کی اس عادت سے بہت پریشان تھے اور وہ کبیر سے بہت پیار بھی کرتے۔ کبیر کی والدہ اس کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی۔ کبیر ہر چھوٹی چھوٹی بات کو نوٹ کرتا تھا۔ دوسری طرف کبیر کا دل سب کے لیے صاف تھا اور سب کا خیال رکھتا تھا، اور یہ بات اس کے والدین اور خاندان والے بھی جانتے تھے۔ کبیر کا گھر میں ایک روب دبدبا تھا، یہاں تک کہ محلے میں بھی اس کا روب تھا۔ کبیر کی والدہ نے میٹرک میں کبیر کو جس اسکول میں داخلہ لے کر دیا، کبیر اس اسکول میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے کبیر نے جماعت نہم میں محنت نہ کی اور اس کے نمبر بہت کم آئے۔ جماعت دہم میں اس نے محنت کی اور اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ کبیر کی کلاس میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہی پڑھتے تھے۔ کبیر ہمیشہ لڑکیوں کی بہت عزت و احترام کرتا اور انہیں اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا، چونکہ تحفے تحائف دینا کبیر کو اچھا لگتا تھا اور وہ دیتا رہتا تھا۔ اسی طرح سے میٹرک مکمل کیا اور ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ کبیر کو ایسا لگتا تھا کہ اسے کبھی بھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ چاہتا تھا جس سے وہ محبت کرے وہی اس کی ہم سفر ہو۔ ایک دن اچانک کبیر کو پتا چلا کہ اس کی ہم جماعت لڑکی جس کا نام تانیہ تھا، کچھ دن بعد اس کا نکاح ہے، جو کہ زبردستی کی بنیاد پر پھوپھو کے بیٹے سے ہو رہا تھا۔ پھوپھو کا بیٹا بس جائیداد کی خاطر اس سے شادی کر رہا تھا۔ کبیر کو جب پتا چلا تو اسی کالج میں کبیر کی بہن بھی پڑھتی تھی۔ کبیر نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ تانیہ سے بات کرے کہ اگر وہ چاہتی ہے تو ہم اسے قانونی طور پر محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کبیر ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے والد صاحب سیاست میں تھے۔ کبیر کی بہن نے جب بات کی تو اسے کوئی جواب نہ ملا سوائے بے بسی کے۔ تانیہ کا نکاح بہت جلدی اور بڑی دھوم دھام سے ہوا۔ تانیہ کبیر سے بہت نفرت کرتی تھی اور اس کی وجہ بس یہ تھی کہ کبیر کسی سے کوئی بات نہ کرتا اور اپنے آپ میں رہتا تھا، اور کبیر کی یہی عادت اسے ناپسند تھی۔ نکاح کو ابھی 1 ماہ نہیں ہوا تھا کہ جائیداد کا حکم دے دیا گیا۔ شرط یہ رکھی گئی کہ یا ساری جائیداد دے دو یا اس گھر سے چلے جاؤ۔ تانیہ کو سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا اور وہ اپنی والدہ کے گھر آ کر رہنے لگی۔ تانیہ کے والد صاحب بچپن میں ہی اسے چھوڑ گئے تھے، ورنہ تانیہ کو یہ سب برداشت نہ کرنا پڑتا۔ تانیہ کچھ وقت اپنی ماں کے گھر رہی اور سب دوستوں کے اصرار پر اس نے کالج دوبارہ جوائن کر لیا۔ تانیہ کا کالج واپس آنا کبیر کو بہت اچھا لگا، کیونکہ کبیر انصاف پسند اور لڑکیوں کی آزادی کو ترجیح دیتا تھا۔ تانیہ نے اپنی پڑھائی شروع کر دی، مگر تانیہ اب پہلے کی طرح نہیں رہی تھی۔ اب ہر کوئی اس سے پوچھتا کہ تمہاری تو ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور تم کالج کیا کر رہی ہو؟ جہاں وہ جاتی اس پہ یہی سوال اٹھتا۔ اس کی زندگی پہ ایک داغ لگ چکا تھا۔ کبیر یہ سب جانتا تھا۔ ایک دن کبیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے دوبارہ سے کھڑا کرے گا، اس کے چہرے پہ دوبارہ خوشیاں لائے گا، اسے معاشرے کے سامنے لے کے جائے گا، اور یہی کبیر کا آخری فیصلہ تھا۔ تانیہ کے 2 بھائی بھی تھے اور وہ دونوں تانیہ سے چھوٹے تھے۔ تانیہ کا خاندان ایک پرانے سے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، جہاں تعلیم کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور جس گھر کی بیٹی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس گاؤں سے باہر جاتی اسے برا بھلا کہا جاتا تھا۔ یہ تانیہ کی ہمت تھی کہ وہ اس ماحول کے ساتھ
تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی اور پھر اس نے اپنا پورا گھر بھی سنبھالا ہوا تھا. کھانا بنانا اور پھر صفائی ستھرائی بھی اس کی ذمہ داری تھی. گھر کا ہر کام اس کے ذمے تھا. تانیہ کالج واپس آئی تو کبیر نے اس سے آہستہ آہستہ بات چیت شروع کر دی. اس کا خیال رکھتا. تانیہ کی جماعت میں اس کی ایک منہ بولی بہن بھی تھی جس سے وہ ہر بات کرتی تھی. کبیر کو پتہ ہی نہیں چلا کب اور کیسے وہ اس سے محبت کرنے لگا، مگر اس نے یہ بات کبھی تانیہ کو نہیں بتائی تھی کیونکہ کبیر کا مقصد کچھ اور ہی تھا، اور وہ یہی کہ تانیہ باقی لڑکیوں کی طرح معاشرے میں سر اٹھا کے چلے، لوگوں کے اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دے اور زندگی میں آگے بڑھ جائے. بس کبیر یہاں تک ہی اس کا ساتھ دینا چاہتا تھا، مگر ایسا چاہتے ہوئے بھی ایسا نہ ہو سکا. کبیر جو کہ اب کالج میں اسی کے ساتھ ہی بیٹھتا اٹھتا تھا، کالج میں کبیر کو بہت باتیں کرتے کہ اب کبیر اس لڑکی کو ترجیح دیتا ہے جس پہ داغ ہے، اور دوسری طرف تانیہ کو کہا جاتا کہ کبیر جیسے انسان سے دور رہو، وہ بہت مغرور ہے. اسی طرح وقت گزرتا گیا. کبیر نے تانیہ کو اپنے گھر والوں سے ملوایا اور اب تانیہ گھر کا ایک حصہ بن چکی تھی. ایک دن کبیر کے والد نے کبیر سے کہا کہ تانیہ کی ذات ہم سے مختلف ہے، مگر کبیر نے فوراً اپنے بابا سے کہا، بابا ذات کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اور کبیر کے والد صاحب خاموش ہو گئے. تانیہ کا گھر بہت دور تھا اور اس گاؤں میں جانے کے لیے نہ کوئی گاڑی ملتی اور نہ ہی کوئی رکشہ ملتا، اور وہ راستہ بھی خطرناک تھا. ایک دن تانیہ کے بے حد اصرار پر کبیر ان کے گھر چلا گیا. تانیہ نے اپنے ہاتھوں سے کسٹرڈ، بریانی وغیرہ بنائی. اسی طرح سے کبیر نے بھی تانیہ کے گھر آنا جانا شروع کر دیا. فون پہ بات ہونے لگی. تانیہ کی ماں کے پاس ہی فون تھا اور ادھر کبیر کے گھر کا موبائل تھا جو زیادہ تر کبیر ہی استعمال کرتا تھا. فون پہ بات ہونے لگی مگر کبیر نے کبھی بھی اپنی محبت کا احساس نہ ہونے دیا. تانیہ کی جماعت میں جو اس کی منہ بولی بہن تھی، اس کا نام مقدس تھا. کالج کا ایک دن ٹرپ گیا. دوستوں کے بے حد اصرار پر تانیہ کی والدہ نے تانیہ کو بھی اجازت دے دی. تانیہ ساتھ جا رہی ہے، اس بات پہ کبیر بے حد خوش تھا، مگر تانیہ ایسا کچھ نہیں جانتی تھی. سیر و تفریح کے دوران کچھ لڑکے کبیر کی ہم جماعت لڑکیوں کو ڈرانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ان لڑکیوں میں تانیہ بھی تھی. اچانک کبیر وہاں آیا تو تانیہ سامنے سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی. تانیہ بہت گھبرائی ہوئی تھی. اس کے پیچھے اس کی ہم جماعت لڑکیاں بھی بھاگتی ہوئی آ رہی تھیں. تانیہ کبیر کے پاس آتے ہی رک گئی. کبیر نے سب دیکھ تو لیا ہی تھا. کبیر خاموشی سے اپنی ہم جماعت لڑکیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، اسی طرح سے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے. سب بہت خوش تھے. اب وقت کے ساتھ ساتھ کبیر نے تانیہ کو اپنے بہت قریب کر لیا، مگر یہ بات بس کبیر ہی جانتا تھا. اس نے تانیہ کو احساس نہ ہونے دیا اور اس پہ اپنا حق سمجھتے ہوئے کبیر اسے ہر بات کہتا گیا. اسی طرح تانیہ کبیر کے بہت قریب ہو گئی. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کی حد تک بہت خوش تھے. ایک دن کالج میں اسلام آباد جانے کی باتیں شروع ہو گئیں. کبیر تانیہ کو بھی اسلام آباد لے جانا چاہتا تھا. تانیہ کو گھر سے اجازت مل گئی. اسلام آباد کا سفر شروع ہوا. کبیر چاہتا تھا کہ اسلام آباد جا کر وہ تانیہ کو سب کچھ بتا دے کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے. کبیر نے اسلام آباد جاتے ہی سب سے پہلے کھانا کھایا. اس دوران تانیہ اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے چلی گئی. کبیر کھانا کھاتے ہی تانیہ کو ڈھونڈنے لگا. کافی دیر بعد تانیہ نظر آئی تو وہ تانیہ کو لے کر پہاڑوں کی طرف نکل گیا اور ایک پہاڑ پر تانیہ کو لے کر چڑھنے لگا. پہاڑ پر چڑھائی کوئی آسان کام نہیں تھا. خیر وہ پہاڑ کی اونچائی تک پہنچ گئے. وہاں کبیر نے کچھ تصویریں لی اور کچھ دیر تانیہ اور وہ باتیں کرتے رہے. وقت بہت زیادہ ہو چکا تھا.
اس لیے ان دونوں نے واپسی کی راہ لی۔ واپسی پر تانیہ اور کبیر دونوں ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ کبیر نے واپسی پہ جیکٹ پہن لی۔ تانیہ اور کبیر دونوں باتیں کرتے رہے۔ کبیر کی ضد تھی کہ تانیہ اس کے ساتھ رات اسی کے گھر پہ رہے، کیونکہ تانیہ کا گھر بہت دور تھا، اور کبیر راستے میں یہی بحث کرتا رہا۔ تانیہ کبیر کے ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر ڈرائیور اسے اس کے گھر تک چھوڑنے کی ذمہ داری لے چکا تھا۔ تانیہ کو راستے میں شدید سردی لگ رہی تھی۔ کبیر نے اپنی جیکٹ اتاری اور تانیہ کو اور خود کو اس میں لپیٹ لیا اور تانیہ کا ہاتھ چوما۔ تانیہ کو اب تک یہ احساس ہو چکا تھا کہ کبیر اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ کبیر کا سٹاپ آیا اور کبیر غصے سے گھر چلا گیا۔ تانیہ کبیر کے ساتھ نہ گئی اور بعد میں ڈرائیور بھی مکر گیا کہ آپ کہیں رات بھر کے لیے ٹھہر جائیں، راستہ بہت خراب اور خطرناک ہے۔ تانیہ کو مجبوراً اپنی منہ بھولی بہن کے گھر رکنا پڑا۔ کبیر نے تانیہ سے بہت لڑائی کی کہ تم ادھر کیوں گئی۔ صبح ہوتے ہی تانیہ کبیر کے گھر چلی آئی۔ کبیر نے دیکھا کہ تانیہ کو بہت بخار ہے۔ کبیر نے فوراً سے اسے کمبل دیا اور لیٹ جانے کو کہا۔ کبیر نے اس کے ماتھے کو چوما اور اسے آرام کرنے کے لیے کہا اور خود اس کے لیے چائے بنائی۔ کبیر نے پہلی دفعہ کسی کے لیے چائے بنائی تھی، ورنہ کبیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ تانیہ نے چائے پی اور دونوں باتیں کرنے لگے۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے گئے۔ تانیہ نے کبیر کی محبت کی شدت کو دیکھتے ہوئے اس سے بھی اپنی محبت کا دعویٰ کر دیا، مگر حقیقت کچھ اور تھی، اور اس حقیقت نے کبیر کو توڑ کے رکھ دیا۔ کبیر کی پہلی محبت تانیہ ہی تھی۔ تانیہ اور کبیر اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چاہت بھرا وقت گزار رہے تھے۔ کبیر کی چاہت جو تانیہ کے لیے انتہا درجے کی تھی، کبیر تانیہ کے لیے اب ہر حد تک جانے کو تیار تھا۔ دوسری طرف تانیہ کے سسرال والوں نے اس بات پہ ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ تانیہ کو گھر واپس لینے آئے ہیں۔ تانیہ کی ساس نہیں تھی اور وہ 5 بھائی تھے اور 5 ہی غنڈہ گردی کرتے تھے۔ انہوں نے تانیہ اور ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ اب ہمیں جائیداد بھی دیں اور تانیہ کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے۔ تانیہ بہت گھبرا گئی تھی۔ تانیہ نے کبیر کو فوراً کال کی اور سب کچھ کبیر کو بتایا۔ کبیر نے تانیہ کو بہت سمجھایا کہ پریشان نہیں ہونا، میں بہت جلد کچھ کرتا ہوں اور تمہیں کبھی بھی ان لوگوں کے پاس نہیں جانے دوں گا۔ تانیہ کو کبیر کی باتوں سے کچھ حوصلہ ہوا۔ کبیر کے اب پیپرز شروع ہو چکے تھے۔ تانیہ کے سسرال والے دھمکیاں دیتے اور چلے جاتے۔ تانیہ کی ایک طرف پیپرز شروع ہو گئے، دوسری طرف ہر وقت تانیہ کو سسرال والوں کی دھمکیوں کا خوف رہتا تھا، مگر کبیر نے کبھی تانیہ کو ایک لمحے کے لیے بھی کہیں اکیلے نہیں چھوڑا تھا۔ کبیر ہر جگہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ کالج کے امتحان ختم ہوئے تو تانیہ اور کبیر رزلٹ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دوران ان کی ملاقات کم ہوتی، مگر فون پہ ہر وقت بات کرتے رہتے تھے۔ جیسے ہی رزلٹ آیا تو دونوں نے بہت اچھے نمبرز لیے۔ کبیر تانیہ کی پڑھائی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ کبیر ہمیشہ کہتا تھا کہ تانیہ، تمہیں محنت کرنی ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ پڑھائی کے معاملے میں وہ اس کا بہت ساتھ دیتا تھا۔ تانیہ نے قرآن مجید حفظ کیا تھا اور وہ بہت ہی ذہین لڑکی تھی، مگر قسمت نے اسے جہاں لا کھڑا کیا تھا وہاں اب لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے کبیر نے ایک دن تانیہ کو یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے کہا کہ اب ہم نے یونیورسٹی جانا ہے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہے۔ تانیہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر اس کی والدہ نے صاف انکار کر دیا کہ تانیہ اب کہیں نہیں جائے گی۔ کبیر بہت پریشان ہو گیا کہ تانیہ کی پڑھائی کیسے مکمل ہوگی، اسے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، کچھ بننا ہے۔ کبیر نے تانیہ سے کہا کہ وہ اپنی والدہ سے بات کرے۔ تانیہ کی والدہ نے تانیہ کی ایک نہ سنی
آخر کار کبیر خود تانیہ کے گھر چلا گیا۔ اپنی والدہ کو ساتھ لے کر کبیر کی والدہ نے تانیہ کی امی سے بات کی اور انہیں سمجھایا کہ پڑھائی آج کے دور میں بہت ضروری ہے، اس لیے آپ تانیہ کو یونیورسٹی جانے سے مت روکیں۔ کبیر اس سارے دورانیے میں خاموش بیٹھا رہا۔ تانیہ کی والدہ نے کہا، اچھا سوچتی ہوں اس بارے میں۔ کبیر اور اس کی والدہ گھر واپس آ گئے۔ کچھ دن بعد تانیہ نے کبیر کو کال پہ بتایا کہ ماما نے یونیورسٹی جانے کی اجازت دے دی ہے۔ کبیر اور تانیہ نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور دونوں نے اپنی پڑھائی کا آغاز کیا۔ وقت اتنی جلدی گزر رہا تھا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ کبیر نے تانیہ سے کہا، تانیہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ تانیہ گھبرا گئی۔ شادی؟ کبیر تم جانتے ہو ابھی مجھے طلاق نہیں ہوئی تو میں تمہارے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ کبیر نے تانیہ سے کہا کہ وہ اس مسئلے کو عدالت میں لے کر جائے گا اور عدالت کی بنیاد پر طلاق لے لیں گے۔ تانیہ خاموش ہو گئی، کوئی جواب نہ دیا۔ کبیر نے تانیہ کی والدہ سے بات کی اور عدالت میں مقدمہ درج کروا دیا۔ تانیہ نے کبھی کبیر سے اس معاملے میں کوئی بات نہ کی۔ جب بھی بات کرتا کبیر ہی کرتا۔ تانیہ کی منہ بولی بہن مقدس، جو کہ کبیر کو ناپسند کرتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تانیہ کبیر کے ساتھ زندگی میں آگے کیوں بڑھ رہی ہے۔ اس نے کبھی کبیر کے سامنے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، مگر وہ کبیر کو لے کے تانیہ سے بہت لڑتی رہتی۔ مگر کبیر نے اس بات کو کبھی کوئی اہمیت نہ دی۔ ادھر یونیورسٹی میں بہت اچھا وقت گزر رہا تھا، مگر کبیر تانیہ کا ایک چہرہ دیکھ رہا تھا، مگر دوسرے چہرے سے وہ انجان تھا۔ کبیر نے اپنا دن رات تانیہ کے نام کر دیا تھا۔ وہ تانیہ کو بازار لے جاتا اور تانیہ کو اس کی پسند کی چوڑیاں دلواتا۔ کبیر کو تانیہ کی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اچھی لگتی تھیں۔ کبیر تانیہ کی پسند ناپسند کا بہت خیال رکھتا تھا۔ تانیہ کی سالگرہ پر وہ تانیہ کو بازار لے جاتا اور اس کی پسند کے تحفے تحائف لے کر دیتا تھا۔ یونیورسٹی مکمل ہوئی تو ادھر عدالت نے بھی تانیہ کے سسرال والوں کو نوٹس بھیج دیا۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد تانیہ گھر پر ہی تھی کہ عدالت کی کارروائی کے مطابق طلاق کے کاغذات گھر پر آ گئے۔ اب کبیر کو لگا کہ سب آسان ہو گیا ہے۔ وہ تانیہ سے شادی کرے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے کسی دوسرے ملک لے جائے گا۔ یونیورسٹی مکمل ہونے کے بعد کبیر نے نوکری شروع کر دی۔ کبیر بہت محنتی تھا اور وہ اپنے کام کو پوری امانت داری سے کرتا تھا۔ کبیر جس جگہ نوکری کر رہا تھا اس نے تانیہ کو بھی وہاں نوکری کرنے کو کہا۔ پہلے تو تانیہ نے انکار کر دیا، مگر بعد میں اس نے کبیر کی بات مانتے ہوئے نوکری شروع کر دی۔ نوکری شروع کرتے ہوئے تانیہ نے کبیر سے کہا کہ اب وہ کب تک اپنی ماں کا موبائل استعمال کرے گی، اسے اپنا ذاتی موبائل چاہیے، اور اب تم میری والدہ سے کہو کہ وہ مجھے اپنا ذاتی فون لے کر دیں، کیونکہ میری ماما تمہاری ہر بات مانتی ہیں۔ تانیہ کی والدہ کبیر کی بہت عزت کرتی تھی اور پچھلے 4 سال سے کبیر ہی تھا جس نے تانیہ کو اس مقام تک پہنچایا تھا۔ اب تانیہ کافی بدل چکی تھی اور مزید کبیر اس کے ساتھ ہمیشہ ہر جگہ پر کھڑا رہتا تھا۔ کبیر نے تانیہ کو ہمیشہ اپنے سائے تلے رکھا تھا۔ کبیر نے تانیہ کی خوشی کے لیے اس کی والدہ سے کہا کہ اب جدید دور ہے اور تانیہ بھی اب نوکری کرتی ہے۔ تانیہ کبھی اپنے کام سے جلدی فارغ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات دیر بھی ہو جاتی ہے، اسی لیے اب تانیہ اپنا ذاتی فون لے لے تاکہ آپ کسی بھی طرح کی پریشانی سے محفوظ رہ سکیں۔ تانیہ کی والدہ نے کبیر کی ہمیشہ کی طرح ہر بات مانتے ہوئے کبیر کی یہ بات بھی مان لی اور تانیہ کو اسمارٹ فون لے کر دیا۔ اب تانیہ بہت خوش تھی۔ تانیہ کو اپنی زندگی بدلتی ہوئی دکھائی دی۔ کبیر تانیہ سے کہتا رہتا تھا کہ اس معاشرے میں تمہیں بہت ہمت کے ساتھ جینا ہے۔ اگر اسی طرح سے خاموش سب برداشت کرتی رہو گی تو یہ لوگ تمہارا جینا مشکل بھی کر سکتے ہیں۔ تانیہ کبیر کی باتیں سنتی رہتی تھی۔
وقت گزرتا گیا۔ کبیر نے ایک دن پھر تانیہ سے شادی کی بات کی، مگر تانیہ نے کہا کہ ابھی وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہے۔ کبیر کو تانیہ کی خوشیوں سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ کبیر نے تانیہ سے کہا کہ جیسا اور جو وہ چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔ تانیہ نے موبائل میں کبیر کا نام کیٹی کے نام سے محفوظ کیا، اور اب وہ کبیر کو کیٹی کے نام سے ہی پکارتی تھی۔ کبیر اب اپنے کام میں مصروف رہتا تھا اور تانیہ بھی اپنی نوکری میں مصروف رہتی۔ کبیر بہت پروفیشنل تھا۔ کمپنی کی مالکن ایک خاتون تھی جس کا نام نور تھا۔ نور کبیر کی محنت اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی، اور نور نے کبیر سے کہا کہ آف ٹائم کے بعد آپ بزنس کے معاملے میں میرے ساتھ میٹنگ کریں گے، اور بزنس کو مزید بڑھانے کے لیے آپ میرے ساتھ کام کریں گے اور مارکیٹنگ کریں گے۔ کبیر جو کہ پہلے آف ٹائم کے بعد سیدھا تانیہ کے پاس جاتا تھا اور اسی کے ساتھ کھانا کھاتا اور وقت گزارتا تھا۔ پہلے تو کبیر بہت پریشان ہو گیا کہ تانیہ کے گھر بھی جانا ہوتا ہے اور ادھر کبیر کو کمپنی کی مالکن سے بھی میٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ کبیر نے سوچا کہ وہ اس کا کوئی حل ضرور نکالے گا، کیونکہ کبیر تانیہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ کبیر نے تانیہ سے اپنی اس پریشانی کا اظہار نہ کیا کہ کہیں تانیہ بھی پریشان نہ ہو جائے، مگر ایسا بس کبیر ہی سوچ رہا تھا۔ کچھ دن اسی طرح سے کبیر مصروف رہا، مگر تانیہ نے کبیر سے وہ کچھ کہہ ڈالا جو کبیر نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تانیہ ایسا بھی سوچ سکتی ہے۔ تانیہ نے کبیر سے کہا کہ تم اس مالکن کے ساتھ محبت کرتے ہو اور تمہیں بس وہی نظر آتی ہے۔ کبیر بہت پریشان ہو گیا اور اس نے تانیہ سے کہا، ہم پچھلے 5 سال سے ساتھ ہیں اور تم تو جانتی ہو کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ مگر تانیہ کبیر کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ تانیہ ہر وقت کبیر سے لڑتی، ہر بات پہ اسے طنز کرتی تھی۔ کبیر پریشان ہو کے رہ گیا۔ تانیہ دوستوں میں بیٹھ کے کبیر کی بہت بے عزتی کرتی۔ تانیہ کبیر سے دور رہنے لگی۔ کبیر جو تانیہ کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزارتا تھا، وہاں کبیر کو تانیہ کے بغیر سارا دن رہنا پڑتا۔ اسی طرح تانیہ مسلسل کبیر کو پچھلے کئی ماہ سے ہرٹ کر رہی تھی۔ کبیر کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، یہاں تک کہ تانیہ نوکری چھوڑ کر چلی گئی اور گھر ہی رہنے لگی۔ کبیر کو اچانک بزنس کے سلسلے میں انگلینڈ جانا پڑا۔ کبیر کو انگلینڈ جانا تھوڑا مناسب لگا۔ کبیر نے سوچا کہ اس سے شاید تانیہ کے دل میں کوئی اداسی یا شاید تانیہ کا رویہ بدل جائے، اور پچھلے 6 سال سے کبیر تانیہ کے ساتھ تھا۔ اب کبیر چاہتا تھا کہ تانیہ خود ہر مشکل کا سامنا کرے تاکہ وہ اس معاشرے میں کسی کی غلامی نہ کرے۔ کبیر نے تانیہ کو بتایا کہ وہ انگلینڈ جا رہا ہے، مگر تانیہ تھی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ انگلینڈ جانے سے پہلے وہ تانیہ کی والدہ سے اور تانیہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر چلا گیا۔ تانیہ کچن میں گئی تو تانیہ کی والدہ نے کہا، کبیر، مجھے تانیہ سے متعلق تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کبیر نے کہا کہ آپ کو جو بات بھی کرنی ہے کھل کر کریں۔ تانیہ کی والدہ نے کبیر سے کہا کہ تانیہ کسی سے محبت کرتی ہے جس کا نام کامل ہے، اور وہ روز رشتہ لینے کے لیے سارے آ جاتے ہیں، اور تانیہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر میں اس رشتے سے رضامند نہیں ہوں۔ لڑکے کی عمر 40 سال ہے، اور اب تم ہی بتاؤ کہ یہ اس 40 سال کے آدمی سے شادی کرے گی؟ تانیہ کی والدہ رونے لگ گئی۔ تانیہ کی والدہ نے کبیر سے کہا کہ اب تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ تانیہ کو اپنے بھائیوں کی عزت کا ذرا برابر بھی خیال نہیں ہے۔ کبیر کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، اور کبیر ابھی اتنا ہی بول پایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔
تانیہ کامل سے محبت نہیں کرتی ہے، مگر تانیہ کی والدہ نے کہا کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے خود اسے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسے کال کرتی ہے، روز میسج پہ بات ہوتی ہے، اور جب اس کے بھائی نے نمبر ٹریس کیا ہے تو وہ کامل کا نمبر ہے۔ کبیر کو ایک اور جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ کبیر کچھ بول پاتا، تانیہ کمرے میں آ گئی۔ کبیر اور اس کی والدہ خاموش ہو گئے۔ کبیر کو تانیہ پہ بہت یقین تھا۔ کبیر نے تانیہ سے کوئی بات نہ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ کبیر کی اگلے دن انگلینڈ کی فلائٹ تھی۔ کبیر نے گھر جا کر کسی سے کوئی بات نہ کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ رات بھر جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر حقیقت کیا ہے؟ کیا تانیہ سچ میں کسی اور سے محبت کرتی ہے؟ کیا وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ کیا تانیہ کی ماما کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر سب سچ ہے؟ کبیر بار بار فون دیکھتا کہ تانیہ کا کوئی میسج تو نہیں آیا، مگر تانیہ نے کبیر سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ صبح ہوتے ہی کبیر نے تانیہ کو کال کی۔ تانیہ، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ تانیہ، کیا تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو؟ تانیہ کا جواب ہاں میں تھا۔ کبیر نے تانیہ سے کہا، تو پھر شادی سے انکار کیوں کرتی ہو ہر دفعہ؟ جب بھی نکاح کا کہتا ہوں تم کوئی جواب نہیں دیتی۔ تانیہ، میں انگلینڈ سے آتے ہی تم سے شادی کروں گا۔ تم شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی اور اپنے خواب پورے کر سکتی ہو۔ تانیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور فون بند کر دیا۔ شروع میں تانیہ دن میں کوئی ایک آدھ میسج کر دیتی۔ کبیر انگلینڈ میں ہوتے ہوئے بھی تانیہ کے لیے تحفے تحائف بھیجتا تھا، مگر 1-2 ماہ گزرنے کے بعد تانیہ نے رابطہ ختم کر دیا۔ کبیر بہت پریشان ہو گیا۔ تانیہ کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ کبیر 5 ماہ بعد ہی واپس آ گیا، اور جب وہ واپس آیا تو تانیہ کسی کمپنی میں ملازمت کر رہی تھی۔ کبیر نے بھی وہی کمپنی جوائن کر لی۔ وہ تانیہ سے بات کرتا، مگر تانیہ کبیر سے بات کرنا کیا، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ تانیہ پڑھ لکھ کے اب اپنے پیروں پہ کھڑی ہو چکی تھی۔ ایک دن تانیہ اپنے کسی کام میں مصروف تھی کہ کبیر اس کے کمرے میں آیا اور ویسے ہی موبائل پکڑ کر دیکھنے لگا۔ ابھی اس نے موبائل پکڑا ہی تھا کہ ایک نمبر سے میسج آنا شروع ہو گئے۔ اس نمبر پر تانیہ پہلے میسج کر چکی تھی، مگر جواب ابھی آئے تھے۔ کبیر نے جب میسج پڑھے تو کبیر اس دفعہ مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ یہ وہی لفظ، وہی باتیں تھیں جو بس وہ کبیر سے ہی کرتی تھی، مگر اب وہ ایک انجان نمبر تھا جسے کبیر جانتا ہی نہیں تھا۔ کبیر نے موبائل تانیہ کے سامنے رکھا۔ پہلے تو تانیہ دنگ رہ گئی، پھر ایک زوردار تھپڑ کبیر کے منہ پہ دے مارا اور کہا کہ کس کی اجازت سے میرے فون کو ہاتھ لگایا ہے؟ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ اپنی شکل نہ دکھانا، کیونکہ اب تمہیں مزید برداشت نہیں کروں گی۔ کبیر وہاں ساکن کھڑا کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، یا شاید وہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ کبیر بے بسی کی حالت میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کبیر آج مکمل طور پہ بے بس ہو چکا تھا۔ کبیر گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ کبیر نے دروازہ بند کیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ کبیر کو احساس ہوا کہ اسے پچھلے 6-7 سال سے بس استعمال کیا گیا ہے۔ کبیر کے گھر والے سب اسلام آباد گئے تھے۔ کبیر رات بھر جاگتا رہا اور رو رو کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے باتیں کرتا رہا۔ اگلے دن کبیر آفس گیا۔ اس نے تانیہ کو بنا دیکھے اپنا کام شروع کر دیا۔ کبیر جس کمپنی میں کام کر رہا تھا، وہاں کبیر تانیہ کا سینئر تھا۔ کبیر نے تانیہ سے کمپنی کے کام کے متعلق بھی بات چیت کرنا بند کر دی۔ کبیر روز تانیہ کا انتظار کرتا کہ شاید وہ ابھی اس کے پاس آئے۔
اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لے اور دونوں ایک ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ ایسا کچھ ہوتا، کبیر کو علم ہوا کہ جب وہ انگلینڈ گیا تھا تو اس دورانیے میں تانیہ کا نکاح ہو گیا تھا، اور نکاح جس سے ہوا وہ کوئی اور نہیں، کامل ہی تھا۔ اور وہ میسج جو کبیر نے تانیہ کے فون میں پڑھے تھے وہ کامل نے ہی بھیجے تھے۔ کبیر لڑکھڑاتے ہوئے تانیہ کے کمرے میں گیا۔ تانیہ، یہ سب کیا ہے؟ تانیہ، کیا تم نے سچ میں نکاح کر لیا ہے؟ تانیہ، کہہ دو نا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ تم ان سب کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم بس مجھ سے ہی محبت کرتی ہو؟ تانیہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ تانیہ، تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تانیہ سب سنتی رہی، اور اچانک اس نے اپنی خاموشی توڑی اور کہنے لگی کہ تیسرے مہینے کی 5 تاریخ کو میری رخصتی ہے، مطلب آج سے ٹھیک 10 دن بعد۔ تو میری شادی پہ آ جانا، اور یہ فیصلہ میرا نہیں، میرے گھر والوں کا ہے۔ تانیہ جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ انگلینڈ جانے سے پہلے جو کچھ بھی تانیہ کی والدہ نے کبیر سے کہا وہ سب سچ تھا، مگر تانیہ کو علم نہیں تھا کہ اس کی والدہ سب کچھ کبیر کو بتا چکی تھی۔ کبیر اسی وقت آفس چھوڑ کر گھر چلا گیا۔ آج کی شام کبیر کے لیے بہت بھاری تھی۔ کبیر گھر گیا تو ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ملازم گھر پر موجود تھے، وہ کبیر کو فوراً ہسپتال لے گئے۔ تانیہ کو کبیر کی کوئی خبر نہ تھی، کیونکہ وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ 3 دن بعد کبیر کو ہسپتال سے چھٹی دے دی گئی۔ کبیر نے واپس آتے ہی تانیہ کا پوچھا۔ کبیر کی والدہ نے بتایا کہ تانیہ کی والدہ کی کال آئی تھی کہ شادی میں آپ سب کی شرکت بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر کبیر کو تو 5 دن پہلے ہی آ جانا چاہیے۔ آخر کبیر اس کا 8 سالہ پرانا دوست ہے، اور اب تو وہ اس گھر کا فرد بھی ہے۔ کبیر نے ابھی تک ہار نہیں مانی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر تانیہ کے پاس گیا اور تانیہ سے کہا کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، یہ شادی رکوا دو، میں بہت جلد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ مگر تانیہ نے کبیر کی ایک نہ سنی اور کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو دوبارہ مجھے کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ شادی رکوا دو، اور میری شادی کی ساری ذمہ داریاں بھی تمہاری ہیں، اور تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنی محبت کی خاطر سب کرو گے۔ کبیر خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا، اور اب کبیر زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ ایک دن کبیر نے گاڑی نکالی اور سیدھا تانیہ کے گھر چلا گیا۔ جیسے ہی کبیر تانیہ کے گھر پہنچا، کبیر نے وہاں تانیہ کی منہ بولی بہن کو دیکھا اور سر جھکا کر رہ گیا، کیونکہ تانیہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی کبیر کو مہرا بنائے استعمال کر رہی تھی۔ تانیہ کی منہ بولی بہن اور تانیہ دونوں ملی ہوئی تھیں۔ کبیر نے تانیہ کی والدہ کے کہنے پر اور تانیہ کے کہنے پر مہندی کی رسم سب سے پہلے کی۔ اب ادھر کبیر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دوسری طرف تانیہ بہت خوش تھی۔ تانیہ نے کبیر سے کہا کہ اب تم میرے ہونے والے شوہر کی رسم کرنے جاؤ گے۔ کبیر نے صاف انکار کر دیا کہ تانیہ یہ بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ مگر تانیہ اپنی ضد پہ تھی کہ تم جاؤ گے۔ کبیر کی آنکھوں میں آنسو تھے جو تانیہ کو بالکل بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ کبیر نے تانیہ کے شوہر کی مہندی کی رسم کی اور واپس تانیہ کے گھر چلا گیا۔ تانیہ کھانا کھا رہی تھی۔ کبیر چپ چاپ پاس بیٹھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تانیہ کل تک کسی اور کی ہو جائے گی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تانیہ کو دیکھتا رہا۔ تانیہ خاموش تھی۔ رات کے 2 بجے تک رسمیں چلتی رہیں۔ کبیر کو واپس گھر جانا تھا اور راستہ بھی بہت خطرناک تھا۔ مجبوراً کبیر کو وہاں ٹھہرنا پڑا۔ اگلے دن تانیہ اپنی بہن کے ساتھ پارلر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ کبیر کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کبیر نے تانیہ کا ہاتھ پکڑا اور تانیہ کو اپنے قریب کر لیا۔
تانیہ نے کبیر سے کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے، چھوڑ دو، مجھے ابھی تیار ہونے بھی جانا ہے۔ کبیر نے تانیہ کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کیا۔ تانیہ، تم نے یہ سب کتنی آسانی سے کر لیا۔ کیا تمہیں میرا خیال نہیں آیا؟ کیا یہی تمہاری محبت تھی کہ کسی اور کی خاطر تم نے میرے احساسات اور جذبات کا مذاق بنایا؟ تانیہ، تمہاری ماما نے انگلینڈ جانے سے پہلے مجھے سب بتا دیا تھا، مگر میں نے اس وقت ان کی بات پہ یقین نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی محبت پہ پورا یقین تھا۔ تانیہ نے کبیر سے کہا، یہ وقت اب تمہاری ان باتوں کا نہیں ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ کبیر اس سارے دورانیے میں مسلسل رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا تھا۔ اتنے میں تانیہ کی بہن آ گئی اور دونوں پارلر کے لیے نکل گئیں۔ ابھی وہ گھر سے نکلی ہی تھیں تو کبیر کو پتا چلا کہ تانیہ کی جان خطرے میں ہے۔ اس کی شادی پہلے جہاں ہوئی تھی، وہ لوگ تانیہ کے ابھی بھی پیچھے پڑے تھے۔ ادھر تانیہ نے کبیر کو فون کر دیا کہ میرا کچھ سامان گھر رہ گیا ہے، وہ یاد سے پکڑا دینا۔ سامان گاڑی میں پہلے ہی رکھوا دیا گیا تھا۔ کبیر فوراً گاڑی کی طرف دوڑا، کیونکہ بس کبیر اور اس کی والدہ ہی جانتی تھیں کہ تانیہ کی جان خطرے میں ہے۔ کبیر نے تانیہ کا پیچھا کیا اور اس کے پیچھے پیچھے پارلر تک چلا گیا اور تانیہ صحیح سلامت پارلر پہنچ گئی۔ کبیر نے اب تانیہ سے اس کی زندگی سے جانے کی اجازت مانگی۔ اس وقت بھی کبیر رو رہا تھا۔ کبیر وہاں سے چلا گیا اور کبیر کا آج کا دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ کبیر رات بھر جاگتا رہا۔ کبیر کی زندگی اب زندگی نہیں، ایک بوجھ تھا، اور پچھلے کچھ دنوں سے وہ اسی بوجھ کے ساتھ جی رہا تھا۔ کبیر کو کہیں کوئی سکون نہیں مل رہا تھا۔ کبیر نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھ کر بہت رویا اور خدا کے سامنے گڑ گڑایا کہ اب تانیہ کسی اور کی ہو چکی ہے، اب اس کی یادوں کو میرے دل سے نکال دے، ورنہ میں اسی طرح سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ ایک ماہ گزر گیا اور کبیر ابھی تک تانیہ کو بھول نہ سکا اور تانیہ کے گھر چلا گیا۔ کبیر جب تانیہ کے گھر پہلی دفعہ گیا تو تانیہ کی منہ بولی بہن نے کبیر کی سب کے سامنے بہت بے عزتی کی۔ کبیر بس تانیہ کو دیکھتا رہا۔ تانیہ خاموش تھی۔ شاید تانیہ نے ہی اسے یہ سب کرنے کو کہا تھا۔ کبیر وہاں سے جانے لگا تو اچانک تانیہ کو کال آئی۔ کبیر کی نظر موبائل کی اسکرین پر پڑی جہاں کیٹی کے نام سے کال آ رہی تھی۔ کبیر کو ایک اور جھٹکا لگا کہ کیٹی سے تو میرا نمبر سیو تھا، اور وہی دن تھا کہ کبیر نے 8 سال پیچھے نظر دوڑائی تو کبیر جان گیا کہ تانیہ میری نہیں، کسی اور کی محبت تھی۔ کبیر مکمل طور پر بکھر گیا تھا اور تانیہ اپنی محبت کو حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی کامل کے بغیر نہیں رہتی تھی اور کبیر اس کی زندگی سے جا چکا تھا۔ کبیر کو اللہ کی محبت کے سوا سب کی محبت جھوٹی لگنے لگی۔ اب وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا اور کبیر اب بھی تانیہ کو بہت یاد کرتا ہے اور اللہ سے تانیہ کی باتیں کرتا ہے۔ کبیر اکثر قرآن پڑھتے پڑھتے رونا شروع کر دیتا ہے اور اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ میری آہ تانیہ کو نہ لگے، میں اسے بہت پیار کرتا ہوں اور تانیہ کامل کے ساتھ ایسے ہی خوش رہے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ علیزہ کنول کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔